بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک کے 28ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر حظی فیہ من النوافل وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْبَسَائِلِ يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلْحِينَ۔ بار الہ، آج کے دن مستحبات میں میرا زیادہ حصہ قرار دے اور مجھ کو مکرم بنا مسائل کے یاد کرنے کے ذریعے، اور میرے وسیلے کو اپنی طرف کے وسائل میں قریب کر۔ اے وہ خدا جس کو اصرار کرنے والوں کی اصرار اپنے سے دور نہیں کرتی۔ عزیزان محترم، آج کے دن کی دعا کی فضیلت کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس دعا کی تلاوت کرے گا، خدا گویا اس نے بھوکے کو کھانا اور پیاسے کو سیراب کرنے کا ثواب حاصل کیا، اس شخص کی مانند ہے جس نے ہر مومن اور مومنہ کو لباس پہنا ہے۔ ناظرین کرام، بہت اہم جملہ ہے انسان کو توجہ دلانے کے لیے۔ بہت سارے بچے اور جوان آج کل ان مسائل میں مبتلا ہے کہ جب بھی ان سے ان کے ماں باپ، ان کے بزرگ، ان کی تربیت کرنے والے افراد، اساتذہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی عبادتوں کو بہترین انداز سے انجام دو، وقت پر نماز پڑھو، نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول ہو جاؤ، تھوڑا قرآن کی تلاوت کیا کرو، تو جواب آتا ہے واجب تو نہیں۔ یہاں پر معصوم توجہ دلا رہے ماہ رمضان کی برکتوں سے اور رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ خدا سے دعا طلب کرو کہ خدا تم کو مستحبات کو اپنے حصے میں قرار دینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی مستحبات ہے جو زینت ہے عبادت کی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسا لباس پہنے کہ جو اس کے بدن کی زینت بن جائے، جب وہ کسی کے سامنے جائے تو باعزت اور باشرف نظر آئے۔ اسی طریقے سے عبادتوں کی زینت مستحبات، پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ جب بندہ مستحبات کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں عطا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ کیا اثرات ہیں اور کیا خوبی ہے جو پروردگار عالم نے مستحبات میں قرار دی، لیکن واجبات کی بات، کیونکہ مولا کائنات اپنے کلمات کے ساتھ میں فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے مستحبات کے ذریعے سے میرے واجبات کو مضبوط کر دے۔ اور پھر اس کے بعد مسائل کو سیکھنا، جو اس میں دوسرا جملہ تھا معصوم کا کہ وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، کہ مجھ کو خدا اپنی بارگاہ میں مکرم بنا دے، قابل عزت بنا دے مسائل کے یاد کرنے کی وجہ سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جاہل کی عبادت اس حیوان کی مانند ہے جو چکی کے گرد گھومتا ہے، زحمت تو اٹھاتا ہے، چلتا رہتا ہے، لیکن اسی جگہ پر رہتا ہے، راستہ طے نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کی کچھ دعاؤں میں بھی آپ نے سنا کہ فرمایا کہ معصوم نے کہ میری عبادت کو قابل شکر بنا دے۔ ہر زحمت قابل شکر نہیں، وہ زحمت جو قابل شکر ہو وہ ہے جو معرفت کے ساتھ ہو، علم اور حکمت کے ساتھ ہو۔ علم و حکمت کے سلسلے میں اگر انسان کے پاس آ جائے تو انسان کا انداز کیسا ہے؟ ایک مختصر سا واقعہ سماعت فرمائے کہ ایک دن بہلول راستے میں کھڑا ہوا تھا، ہارون کا گزر ہو رہا تھا، بہلول نے سوال کیا، آواز دی ہارون کو۔ ہارون نے کہا کون ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہارون یہ دیوانہ بہلول ہے۔ ہارون نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ بہلول نے کہا اگر مشرق میں ایک آدمی پر ظلم ہو اور مغرب میں وہ ہو تو اللہ روز قیامت تجھ سے مظلوم کے حق کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہارون نے پوچھا میرے حال کو کیسا دیکھ رہے ہو؟ بہلول نے کہا خود کو قرآن کے سامنے پیش کر دے۔ خدا فرماتا ہے کہ بے شک نیک لوگوں کو نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار افراد جہنم میں ہوں گے۔ ہارون نے کہا ہمارے اعمال کہاں ہیں؟ بہلول نے کہا کہ اللہ صرف متقین سے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ہارون نے کہا خدا کی رحمت کہاں ہے پھر؟ بہلول نے کہا رحمت خدا صاحبان حسن عمل سے قریب تر ہے، قریب من المحسنین، نیکوکاروں سے قریب ہے۔ ہارون نے کہا
کہ پھر ہماری رسول سے قرابت کا کیا ہوگا، رشتہ داری اور تعلق کا کیا ہوگا؟ بہلول نے کہا فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ مومنون کی آیت طلب کی پیش کی کہ نہ رشتہ داریاں ہوگی نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے کے حالات کو پوچھے گا، وہاں پر نسب نہیں پوچھا جائے گا بلکہ تمہارے اعمال کو پوچھا جائے گا۔ ہارون نے کہا اینا شفاعت رسول اللہ، پھر رسول کی شفاعت کا کیا ہوگا؟ بہلول نے کہا اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی سوائے ان کے جنہیں خدا نے اجازت دی اور ان کی بات سے وہ راضی ہو جائے۔ ہارون نے کہا مجھ سے کیا چاہتے ہو، کوئی حاجت بیان کرو۔ بہلول نے کہا ہاں ایک حاجت ہے، مجھے معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ ہارون نے کہا یہ کام میرا نہیں ہے، اگر کسی کے مقروض ہو تو بتاؤ، میں تمہارا قرضہ ادا کر دیتا ہوں۔ بہلول نے کہا بھلا قرضے سے قرضہ ادا ہو سکتا ہے؟ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو لوگوں کا مال انہیں واپس پلٹا دو۔ ہارون نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنے نوکروں کو حکم دوں کہ جب تک تم زندہ ہو تمہاری ہر روز کی روزی تمہیں دیتے رہے؟ بہلول نے کہا اے ہارون میں اور تو خدا کے بندے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تجھے یاد رکھے اور مجھے بھول جائے؟ اس واقعے سے سمجھ میں آیا کہ انسان کو ہمیشہ پروردگار عالم کے کرم کی طرف اور خدا کی جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ جو عالم ہوتا ہے، جو مسائل دین کو جانتا ہے، وہ بندوں کے سامنے نہیں خدا کے سامنے سوالی بنتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على